सहाबी की 2 बीबियां थी। एक सहाबी की कितनी बीबियां थी? 2 बीबियां बहुत ज्यादा खुशबू लगाती थी। वो इसलिए लगाती थी उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी। 2 बीबियां सोचती थी आज हम शौहर की खुशबू से आगे हमारी खुशबू निकल जाएगी। बड़ी बड़ी कीमती लगाती थी, मगर शौहर के पास जाती थी तो इनकी कम रह जाती थी, शौहर की खुशबू ज्यादा हो जाती थी। दोनों बीबियां कहती थी कि खुशबू कौन सी लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके शौहर ने कहा ओ मेरी दोनों बीबियां सुनो, तुम बहुत दिनों से खुश हो, मैं भी खुश हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। बड़ी वाली बीबी बोली मैं मांगूंगी, छोटी वाली बोली मैं मांगूंगी। दोनों बैठ गई और कहने लगी मेरे सरताज एक बात दिल में घर कर गई है, बहुत दिनों से पूछना चाहते हैं। का क्या पूछना चाहती हो? का ये बताओ आप जो खुशबू लगाते हैं वो कहां से लाते हैं, कौन सी लगाते हैं? हमारी खुशबू आपकी खुशबू के सामने हेच हो जाती है। दोनों बीबियों से शौहर मुस्कुरा के कहने लगे ओ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है मैंने खुशबू आज तक लगाई नहीं है। दोनों बीबियां कहने लगी सरताज फिर खुशबू कहां से आती है? हम तो अच्छी अच्छी खुशबू लगाते कम रह जाती है, मगर आपकी खुशबू आगे कहीं तो होगी, कुछ तो बात होगी, कहीं से तो लगाते होंगे। एक बोली बता तो दो, लगा करके शीशी कहां रखते हो? समझे? शीशी कहां रखते हो? मगर मुस्कुरा करके कहने लगे का नहीं मैंने तो खुशबू लगाई नहीं। का फिर कहां से आई? का मेरी दोनों बीबियों बैठो मैं अपनी कहानी बताऊं, किस्सा बताऊं। अल्लाह अल्लाह सुनने की बात है, फिर शेर सुनना। वो कहने लगे ओ मेरी बीबियों, मुझे एक मर्तबा खुजली हो गई थी, तुम लोग खुजली को तो जानते ही हो गए। कहो मेरी बीबियों, एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी, मैं दवा कराते कराते परेशान था, लेकिन खुजली नहीं जा रही थी, काफी दिन हो गए। वो सहाबी कहने लगे गर्मी का मौसम, मैंने खुजाते खुजाते खून निकाल लिया, मगर रोते रोते मुझे आका की याद आ गई। वो सहाबी बोले मैं रोता हुआ नबी के पास पहुंच गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पर अल्लाह अल्लाह खजूर की छाल और पत्ते भरे हुए उस पे आराम कर रहे थे। मैं जाकर के पांव दबाने लगा, मेरे नबी उठ के बैठ गए। कहा क्या बात है सहाबी बोलो। वो रो करके कहने लगे आका परेशान हो, खुजली नहीं जाती, शर्म आती है खुजाते हुए। मेरे नबी बोले जाओ खुजली का इलाज करा लो, दवा करा लेना। कहा दवा बहुत कराई मगर ठीक नहीं हुआ। मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले जरा अपने हाथ बढ़ाओ। उन्होंने हाथ बढ़ाए, मेरे नबी ने पसीना लिया और उनके हाथों पे टपका दिया। अपना पसीना लगाने के बाद दोनों हाथों पे मलो। वो सहाबी ने हाथों पे मला। मेरे नबी बोले घर जा करके अपने जिस्म पे मल लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के दोनों बीबियों से कहते हैं ओ मेरी बीबियों, मैंने उस
پسینے کی خوشبو تھی، تبھی تو وہ بولے مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ سبحان اللہ، شیر توجہ ہے نا، سب کی توجہ ہے، امتحان لے لوں۔ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مشک و قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھو، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علماء اکرام، حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور دل کی، یاد رکھو شریعہ، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نبی کی توہین بھی کرتے ہیں، جس کی تحریر سے توہین رسالت ہووے، جس کی ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، بولنا مدینہ، مدینہ لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد کی تھا کہ ہمارے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اس لیے کبھی کبھی میں تمہیں ہنسنے والی بات کر کے سیٹ کرتا تھا تاکہ ذہن کے اعتبار سے تم فری ہو جاؤ، اور میری بات گرم لوہا کر کے تب ہتھوڑا ماروں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو میری بہنیں معاف کرنا، بھائیو تم بھی معاف کرنا، کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، کبھی میں میک والوں کو بھی کہتا تھا اس لیے تاکہ تمہاری توجہ اچھی ہو جائے، سمجھے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارو اتنے اچھے ہو جاؤ، اتنے اچھے آج کے بعد، سمجھے؟ چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو، اور میری بچیوں جیسے میں نے تمہیں بتایا ایسے ہی رہنا، سمجھے؟ اسی انداز میں رہنا، اور چھوٹوں بڑوں کی عزت کرو۔ جیسے ہمارے وہ بھائی آئے، وہ بچہ چھوڑ کے ہٹ گیا، کرسی دے دی، ایسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب تم بیٹھے ہو کوئی بڑا آئے تو ہٹ جاؤ، اس بڑے کو جگہ دو، نمازی ہو، حاجی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک پورا گاؤں ہے، امام اور پردھان ان دونوں کے سامنے بڑی کرری سمسیاں آتی ہیں۔ اب دو بھائیوں میں کبھی اتفاق سے لڑائی ہو گئی، اب وہ بتاؤ کیا کرے گا پردھان بیچارہ، اس کی سی کہہ رہا تو، اس کی سی کہہ رہا تو۔ کبھی کبھی ایسے کرے مرحلے آ جاتے ہیں، مگر اس پہ اگر کوئی پردھان یا امام اگر فیصلہ کر دے تو اس کو تم مطلب یہ سمجھا کرو اور مانا کرو کہ ہاں، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ نہ امام نہ پردھان غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ کبھی وقت ایسا ہوتا ہے، کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی جھگڑا مٹانے کے لیے اپنوں کو بھی ڈانٹنا پڑتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔
جھگڑا مٹانے کے لیے، جیسے ایک کوئی غیر ہے اور ایک ہمارا بچہ ہے، اس میں لڑائی ہو گئی دونوں میں، جبکہ غلطی بھی اس کی ہے، مگر ہمیں جھگڑا ختم کرنا ہے، اس کا دل تھوڑا بڑا، تو اپنے کو ہی ڈانٹا جاتا ہے، اب اپنا بگڑ جائے کہ لو یہ ہمارے ہیں، ہم نے انہیں ووٹ دیا اور یوں اور تو اور یہ آگ پھیلانا، یہ لو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا ویسا، اس غیر کا کیا فائدہ، اور یوں وہ بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، وہ بھی تمہارے لیے، اگر چھوڑ دیا جائے، لڑے، تھانے کچہری ہوئے، معمولی سے معمولی 10-12 ہزار روپے پولیس والے لے جائیں گے آرام سے، ان کو کیا، ادھر کی ایف آئی آر لکھیں گے، ادھر کی لکھیں گے، ادھر کی لکھیں گے، ادھر کی لکھیں گے، اور تم میں ایسی ہوتی رہے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، بڑوں کا کہنا مانا کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آج کے بعد یہ دل جو ہے نا، دل اتنا اچھا کر لو، اس میں میل مت رکھو ذرا بھی، کسی کی طرف سے کدورت، بیٹا بیٹھ جاؤ، کسی کی طرف سے میل، کدورت اور جلن، حسد، کینہ، بغاوت، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی میں کئی گھنٹے سناتا، اور میری تقریریں ہوتی ہیں یوٹیوب میں، سنا کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال میں زیادہ تر انہی چیزوں پہ بولتا ہوں جو ہمارے سماج میں چل رہی، زیادہ تر میری تقریریں وہی، زیادہ تر پوچھو علماء سے جو سماج میں چل رہی ہیں باتیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو، تاکہ ہمارا، اور جو یہ